یہ ہوتا کہ کربلا کو ہمیشہ تحریک ہی کے نام سے یاد کیا جاتا، نہ ایک واقعے کے نام سے، نہ ایک حادثے کے نام سے، بلکہ کربلا کو تحریک کربلا یا تحریک حسینی کے نام سے ہمیشہ یاد کیا، یا اسی سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ قیام عاشورہ یا قیام کربلا، یعنی قیام کے مطلب ہے اٹھ کھڑا ہونا، نہ بیٹھنا۔ تحریک میں لازم ہے کہ عمل جاری رہے، کوشش ہمیشہ جاری رہے۔ اگر کربلا کو تحریک کے نام پر جانا جاتا تو کربلائی تحریک کا سلسلہ آج تک ہر جگہ جاری ہوتا اور اس کے اثرات بھی ہمیں مسلسل مل رہے ہوتے۔ اگر تحریک کے طور پر ہم لیتے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے کربلا کو اپنے فائدے کے طور پر لیا ہے، اور وہ بھی فائدہ جس کو ہم نے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ کربلا اس لیے تھی تاکہ اس دنیا میں انسانی معاشرے میں تبدیلی پیدا کرے جس کا نتیجہ آخرت میں بھی پڑے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں نتیجہ نہیں، آخرت حتماً ہے، لیکن آخرت در حقیقت دنیا کی تبدیلی کے نتیجے میں ہے۔ آخرت مزرع آخرہ اس دنیا کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے۔ کربلا اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے کرسچینٹی میں تصور ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قربانی دے دی تاکہ اپنی قوم کو نجات دے دیں، پھر قوم جو بھی کرنا ہو کرتی رہے، جناب عیسیٰ نے قربانی دے دی ہے ان کے اپنے نظریے کے مطابق، چونکہ اسلامی نظریے کے مطابق جناب عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا، قربان نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، لیکن کرسچینٹی کے نظریے کے مطابق جناب عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا آپ کو، اور انہوں نے اپنا خون بہا دیا، تو اس کے بعد اب قوم کو جو کرنا ہو کرے۔ جناب عیسیٰ کا تنہا خون کافی ہے جو پوری قوم کو اور پوری کرسچینٹی کو نجات دے دے۔ یقیناً حسین ابن علی کا حسین ابن علی کا خون پوری بشریت کو نجات دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے کرسچینٹی کا تصور ہے، بلکہ وہ اس طرح سے کہ جیسے جیسے حسینی تحریک میں شامل ہوتے رہیں نجات ملتی چلی جائے گی۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ نہ یہ کہ ہم جو کچھ، ایک بہت ہی عجیب مسئلہ ہے عزیزوں، بعد میں شاید ہم اور عرض کر سکیں کہ حسینیت مسلسل عمل کا نام تھا۔ حسینیت ایسے عمل کا نام ہے کہ بڑھتے بڑھتے حتیٰ شہادت کی منزل سے بھی گزر جایا جائے۔ شہادت ایک عمل ہے، یعنی اپنے بچوں کو میدان میں پیش کرنا، خود میدان میں آنا، خود قربانی دینا، یہ عمل کی بہت ہی بلند قسم کا نام ہے۔ چھوٹے عمل یہ ہیں کہ انسان دن بھر میں جو دوڑ بھاگ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا رہتا ہے، یہ چھوٹے اعمال ہیں، لیکن یہ سب عمل کرتے کرتے اگر انسان اللہ کی راہ میں شہادت تک پہنچ جائے تو یہ عظیم ترین عمل قرار پاتا ہے۔ حسینیت در حقیقت عمل کا نام ہے، لیکن ہم نے حسینیت کو اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اس طرح سے ہم نے لوگوں کو حسینیت کے نام پر باعمل بنانے کے بجائے بے عمل بنانے کی کوششیں جاری کر دیں۔ یہ بہت ہی عجیب ہے، بالکل برعکس، بالکل اپوزٹ۔ حسینیت وہ تھی کہ جو کم عمل کرنے والے لوگوں کو کربلا میں میدان میں لا کر اتنے عظیم عمل تک جنہوں نے پہنچا دیا کہ اگر کربلا نہ آتے تو اس مقام تک پہنچنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تھے بلند عظیم لوگ تھے، بلند لوگ تھے۔ زہرقین معمولی انسان نہیں تھے، وہب کلبی معمولی نہیں تھے، لیکن وہب کلبی ایک مسیحی تھے، مسیحی سے حسین ابن علی کے ساتھ شریک ہوئے، کرسچن تھے۔ جناب زہرقین جو عثمانی تھے، یعنی خلیفہ سوم کے بڑے سپورٹرز میں سے تھے، اسی لیے جب میدان کربلا میں عمر سعد کے لشکر میں سے ایک فرد نے جناب زہیر کو حسین ابن علی کے لشکر میں دیکھا تو پکار کے آواز دی، اے زہیر تم ادھر کیا کر رہے ہو، تمہیں تو ادھر ہونا چاہیے تھا، تم اس لشکر میں کیسے نظر آ رہے ہو؟ لیکن امام نے انہیں نجات دی، امام نے انہیں اپنی تحریک میں شامل کیا، کیونکہ ان کے اندر اس تحریک میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی، لیکن جب یہاں آ گئے تو عمل کا ایسا مرقع پیش کیا کہ اگر یہاں نہ آتے تو اتنی عظیم تصویر ان کی ہمارے کبھی سامنے نہ ہو۔ تو کربلا مسلسل عمل کا نام ہے۔ کربلا میں مسلسل کس قدر عمل انجام دیا، صرف نماز پڑھنا نہیں، صرف دعائیں پڑھنا نہیں،
صرف شب عاشور عبادت میں گزارنا نہیں، یہ سب بھی بہت عظیم عمل تھا، لیکن عمل کی ساری منزلیں طے کرتے کرتے مقتل میں شہادت کے مقام تک پہنچنا، یہ عمل کی بلند ترین منزل ہے۔ یعنی راہ خدا میں انسان خود کو شہادت کی منزل تک پہنچائے، یہ عمل کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ یعنی اس قدر بیدار کر دیا تھا حسین ابن علی نے انہیں کہ اب ان کے لیے شہید ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جان دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جان دینی پڑے تو اس کا بھی کوئی فکر نہیں تھی، خود کی جان دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بچوں کی جان دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خود کہہ رہے ہیں مولا اگر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ مارا جائے، قتل کیا جائے، پھر زندگی دی جائے تو پھر بھی ہم آپ کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں۔ اسے کہتے ہیں تحریک، یہ حرکت۔ اس کے بالکل برعکس ہم آئیں اور آ کر لوگوں کو بجائے کربلا کے ذریعے کہ بیدار کرنے کے، حرکت میں لانے کے، تحریک میں شامل کرنے کے، ان کو ثواب کی اور جنت کی لوریاں دے دے کر اور سلا دیں۔ یعنی اچھا بھلا حرکت کرنے والا انسان ہماری مجلس میں آئے، اس کو اتنا ثواب کی لوری دے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سارا ثواب تمہارا پکا ہو گیا ہے، جنت بھی تمہاری لکھی جا چکی ہے، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی بیدار انسان کو سلا دینا، یعنی عمل کرنے والے انسان کو بے عمل بنا دینا۔ دیکھیں 2 کربلا میں کتنا بڑا فرق ہے۔ حسین ابن علی کی کربلا وہ ہے کہ جو کم عمل کرنے والوں کو اتنا بعمل بنا دے کہ سارے عمل سے گزرتے گزرتے شہادت کی منزل تک پہنچ جائیں، اور ہماری بنائی ہوئی کربلا وہ ہے کہ اچھے بھلے باعمل انسان کو بھی بے عمل بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے، کتنی جدائی ہے ہماری کربلا میں اور حسین ابن علی کی کربلا میں۔ حسین ابن علی کی کربلا بیدار کرنے کے لیے ہے، ہماری کربلا سلانے کے لیے۔ حسین ابن علی کی کربلا زندہ کرنے کے لیے ہے، ہماری کربلا زندہ لوگوں کو مردہ میں تبدیل کرنے کے لیے، معاشرے کو مردہ میں تبدیل کر دینے کے لیے۔ عاشور کر لیا بس ہو گیا، محرم کر لیا بس ہو گیا، مجلس کر لی بس ہو گئی، ہو گیا، ثواب ہو گیا پکا۔ اب اس کے بعد الوداع، حسین ابن علی کو الوداع کیا، خدا حافظ، اور آ کر اپنے گھر